کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنا کیسا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کئی مسلمان یہ گناہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے تھو تھو۔ یاد رکھیے، پتہ ہے کہ اس طرف کعبہ ہے، پتہ ہے اس طرف کعبہ ہے، پھر اس طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے کعبے کی توہین کی ہے، اہانت کی ہے۔ کلمہ دوبارہ پڑھ لیجئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ ایز اے مسلم کعبے کی عزت، تکریم، احترام کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے جو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے کہ یہی تھوک قیامت والے دن جب آئے تو اس کے منہ کے اوپر پڑا ہوا ہو؟ پھر دوسری حدیث کے اندر سنیے، دوسری حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو لوگوں کو نمازیں بھی پڑھاتا تھا، امامت کرتا تھا لوگوں کی۔ حضور نے اس کو دیکھا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے منع کر دیا لوگوں کو، خبردار اس کے پیچھے آئندہ کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی اس کے پیچھے آئندہ کے بعد نماز نہ پڑھے۔ آپ بتائیے، جو کعبے کی بے عزتی کرے، تھوک اس کی طرف منہ کر کے پھینک دے، حضور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے۔ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کو برا بھلا کہے، کعبے سے زیادہ عزت ہے صحابہ کی۔ صحابہ تو بڑے دور کی بات ہے، ایک بندہ مومن کی بڑی عزت ہے کعبے کے مقابلے میں۔ جو اہل بیت کو برا بھلا کہے، جو اولیاء کو برا بھلا کہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح جنہوں نے کتابوں کے اندر گستاخیاں لکھی ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا حضور علیہ السلام اجازت دیں گے؟ صحیح سچے عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھا گا۔ یہ تو ایک تھا برسبیل تذکرہ مسئلہ، لیکن کعبے کے بارے میں حضور نے اس شخص کی امامت کو جائز قرار نہیں دیا جو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہو۔ جب اس کو پتہ لگا حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے، انہوں نے کہا تجھے نماز میں امامت نہیں کروانی۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ وہ حضور کی خدمت میں آ گئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے منع کیا ہے لوگوں کے میرے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ حضور نے فرمایا تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے۔ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنا اللہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ کو پتہ لگا کہ فلاں شہر کے اندر ایک اللہ کا بہت بڑا ولی رہتا ہے، صاحب کرامت ہے، اللہ نے بڑا عزت و وقار عطا کیا ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ آپ زیارت کے لیے چل کر اس شہر میں پہنچ گئے۔ جب جا کر دیکھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، وہ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا تھا۔ آپ اس سے ملے بغیر ہی اسی قدموں پر واپس آ گئے۔ آپ نے کہا جو شریعت کے اصولوں کی پاسداری نہیں کر سکتا، وہ طریقت کے اصولوں کی پاسداری کیا کرے گا؟ لہٰذا ایسا شخص اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ احتیاط کیجئے، کعبے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، اپنے دائیں طرف نہیں تھوکنا چاہیے، اپنی رائٹ سائڈ کے اوپر، کیونکہ اس طرف فرشتے ہوتے ہیں۔ دائیں طرف تھوک پھینکنے کی اجازت نہیں، بائیں طرف پھینکیں۔ اگر بائیں طرف کوئی کھڑا ہوا ہے تو بائیں طرف بھی نہ پھینکیں۔ کہاں پر پھینکیں؟ پاؤں کے نیچے۔ ہم نے اپنے علماء کو دیکھا ایسے پاؤں اٹھاتے، پاؤں کے نیچے تھوک پھینکتے، پھر اس کے اوپر پاؤں رکھ لیتے، یعنی جوتی پہنی ہو جب۔ اگر ایسا بھی نہ ہو کہ کارپیٹ کے اوپر کھڑے ہیں آپ، پھر کیا کریں؟ پھر حضور نے کام کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ حضور نے کپڑا لیا، اب تھوک لعاب دہن مبارک کو آپ نے کپڑے کے اندر لیا اور اس طرح بند کر لیا۔ حضور نے فرمایا اس طرح کیا کرو۔ آپ آج کے وقت میں ٹیشو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ احتیاط کی جائے، کعبے کی طرف ہرگز تھوک نہ پھینکا جائے، عزت و احترام واجب ہے۔ اللہ